ان کی شان اور ان کی عظمت بڑی بلند و بالا، اور ان کی شان کے اندر جو بھی حدیثیں آئی ہیں، جو بھی روایات آئیں، قرآن پاک کی آیت آئیں، وہ ایک اپنا منفرد انداز رکھتی ہیں، ان کا ایک اپنا نرالا انداز ہے، اور ان کی شان کا بھی اپنا ایک نرالا انداز ہے۔ اور پھر دیکھیے شان اور عظمت اس کا تعلق ہوتا ہے رب کے ساتھ نسبت سے۔ بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ نسبت کیسی، اس کی محبت اور اس کا عشق کیسا ہے، اس عشق کی وجہ سے بندے کو بلند پایا مقام ملتے ہوتے ہیں، اسی محبت کی وجہ سے بندے کو مقام اور مرتبے عطا کیے جاتے ہیں۔ اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق رسول کا پہلو ہے نا، یہ پہلو بڑا کمال کا ہے، انتہائی کمال کا پہلو، اور کسی نے ایسی دنیا کے اندر محبت نہیں کی۔ دنیا میں بڑے بڑے عاشق آئے ہیں، بڑے بڑے معشوق بھی آئے ہیں، لیلا مجنو کی کہانیاں بھی لوگ سناتے ہیں، رانجھے کی کہانیاں بھی سناتے ہیں، بڑی کہانیاں ہیں، بڑوں بڑوں نے کچھ کیا، لوگوں نے عاشقی کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کیا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جیسے عاشق صدیق اکبر ہے نا، ان جیسا عاشق کوئی نہیں، اور جیسے محبوب خدا ہے نا، ایسا کوئی دوسرا محبوب بھی کوئی نہیں۔ حد کر دی عشق کی، حد کر دی۔ کہتے ہیں نا کہ عشق جو ہے نا، عشق یہ بڑی انوکھی چیز ہے، اور جس بندے کے دل کے اندر عشق آ جاتا ہے، جس بندے کو عشق کی تڑپ مل جاتی ہے، وہ پھر مقام پا جاتا ہے، خود کو مٹا کر پھر کچھ نہ کچھ اسے مل جاتا ہے، اور ملتا پھر ایسا ہے کہ رہتی دنیا تک نام اس کا زندہ رہتا ہے۔ اور عشق بڑی کمال کی چیز ہے۔ پھر محبت اور عشق میں بڑا فرق ہے، یہ محبت اور عشق کے اندر بھی ایک فرق ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محب رسول تو کہا ہی جاتا ہے، لیکن یہ عاشق اکبر بھی ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایسے عاشق ہیں کہ ان جیسا کوئی عاشق بھی نہیں۔ اور پھر دیکھیے محبت اور عشق میں فرق کیا ہے۔ جب بندے کے دل کے اندر کسی کی محبت پیدا ہوتی ہے نا، کسی کے لیے پیار، جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنا بھی خیال رہتا ہے، خود اپنا بھی دھیان رہتا ہے، لیکن جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کا بھی جو ہے نا اسے خیال رہتا ہے۔ لیکن عشق ایسا مقام ہے کہ علماء فرماتے ہیں، مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا، وہ فرماتے ہیں عشق ایسا مقام ہے کہ بندہ اس مقام پہ جب پہنچتا ہے تو پھر اسے اپنی کوئی فکر نہیں رہتی۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، جب میں ہوا تے کافر ہوا، تب اپنی کوئی پہچان نہیں، اپنا کچھ نہیں، بھی نفس بھی مار دیا، سب کچھ ختم کر دیا، پھر محبوب کے قدموں پہ خود کو جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اپنی فکر نہیں کی جاتی، پھر صرف محبوب ہی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ جہاں دیکھتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہن صورت کو دیکھتا ہے، اور جہاں سوچتا ہے اپنے محبوب کی صورت ہی کو سوچتا ہے، اس کے سامنے کوئی دوسرا نہیں آتا۔ یہ عشق ایسی چیز ہے۔ اور بابا بلے شاہ بھی بولے تھے نا، انہوں نے کہا تھا عشق تے اگ دو میں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، پر عشق ساڑے تن میرا، یارو اگ دا دارو می تے پانی، دسو عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا۔ یعنی جہاں یہ سرکار عشق آ جاتے ہیں، جہاں محبت آ جاتی ہے، جہاں پیار آ جاتا ہے اور انتہا کا پیار آ جاتا ہے، وہاں پھر اپنا کچھ نہیں بچتا، پھر وہاں محبوب ہی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے کیا کہنے، انہی کے عشق پر تو حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے تھے نا کہ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے۔ یعنی ایسی ہمارے سینے کے اندر عشق کی آگ لگائی ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو ہم پر بجھا دے گی، یہ جہنم کی آگ ہم سے دور کر دے گی۔ ایسی عشق ایسی چیز ہے۔ اور یہ دیکھ کے لوگ محبت کرتے ہیں، دنیا کے اندر لوگ آپس میں محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایک دل کے اندر گلہ رہتا ہے دوسرے سے۔ جو محبت کرنے والا ہے اس کا اپنے محبوب سے یہ گلہ بھی رہتا ہے کہ وہ میں جس طرح چاہتا ہوں میرے ساتھ ویسے نہیں پیش آتا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی محبت کی ہے نا، پھر ایسی وفائیں ملی ہیں کہ لوگ محبت کے اندر بڑھتے گئے ہیں، کبھی محبت کے اندر کمی واقع نہیں ہوئی، ایسی وفا ملتی ہے۔ اور پھر کائنات کے اندر دیکھیں محبت ہوتی ہے کسی کے حسن کو دیکھ کے، کسی کے اخلاق کو دیکھ کے، کسی کے کردار کو دیکھ کے۔ اور رسول کریم جیسا کس کا اخلاق ہے، کس کا اخلاق اور کردار رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم جیسا ہے۔ اور پھر میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن کو دیکھنے کے بعد اگر پھر بندہ کسی اور سے محبت کرے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کے کسی اور کو چاہے، تو وہ بندہ ہی غیر منصف ہے، اس نے انصاف ہی نہیں کیا، وہ تو ایمان والا کہلایا ہی نہیں۔ اصل تو ایمان یہ ہے کہ جس نے رسول کریم کو ایک بار دیکھ لیا، بس پھر سب کچھ ان پر قربان کر دیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب تم محبت کر لو تو پھر اپنا کچھ نہیں، پھر سارا کچھ ان پہ نثار کر دینا ہے، سب کچھ ان پہ وار دینا، سب کچھ ان پہ نثار کر دینا ہے۔
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ اپنا نثار کر کے کائنات کو بتایا بھی، اور جب ہی ایمان لے کے آئے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا، اتنا فائدہ کسی کے مال نے نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا، اتنا فائدہ پہنچایا۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عشق کی انتہا کر دی کہ اپنا مال جان سب کچھ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پہ لٹا دیا۔ اور پھر دیکھیے عشق امتحان لیتا ہے، بندے سے امتحان لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ عشق کے اندر پکا بھی ہے یا نہیں، صرف دعووں تک بات ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ آپ سے مجھے پیار ہو گیا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں تو میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، شدید محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پتھر مارے، جب پتھر مارے تو وہ چیخنے لگا اور کہنے لگا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو بھی محبت میں کامل ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تجھے اگر مجھ سے محبت ہوتی، عشق ہوتا اور انتہا تک ہوتا تو پھر میری طرف سے آنے والے پتھر بھی تجھے پھول ہی لگنے تھے، وہ بھی تجھے تکلیف نہ دیتے۔ اور اسی طرح میں نے ایک وہ واقعہ پڑھ رہا تھا کہ مجنوں سے ایک مرتبہ لیلا نے مجنوں کے پاس کسی کو بھیجا قاصد کو، اس نے کہا اپنے جسم کا اپنے گوشت کا کوئی حصہ کاٹ کے مجھے دو، حصہ کاٹ کے دو۔ اب وہ شخص آیا، اس نے آ کے مجنوں سے کہا کہ لیلا کہتی ہے کہ اپنے جسم کے گوشت کا کوئی حصہ کاٹ کے مجھے دو۔ اب مجنوں نے کہا مجھے دقت نہیں ہے، میں کاٹ کے اسی وقت رکھ دوں، لیکن جاؤ پوچھ کے آؤ کاٹ کے دینا کون سا حصہ ہے، کون سا حصہ کاٹ کے دوں۔ اب وہ شخص لیلا کے پاس واپس آیا، اس نے جب پوچھا نا کہ مجنوں یہ کہہ رہا ہے کہ کون سا حصہ کاٹ کے دوں، تو لیلا کہنے لگی اب وہ عشق کے اندر کامل ہی نہیں ہے، اس کی محبت کامل ہی نہیں ہے۔ اگر وہ عشق کے اندر پکا ہوتا، عشق کے اندر پختہ ہوتا تو پھر اس نے یہ نہیں پوچھنا تھا کون سا حصہ کاٹ کے دوں، پھر جو حصہ آنا تھا کاٹ کے دے دینا تھا۔ عشق کے اندر کاملیت یہ ہوتی کہ پوچھا نہیں جاتا کہ یہ کہا کیوں ہے، بس کر کے دکھا دیا جاتا ہے۔ جب محبوب کا حکم آ جائے تو کر کے دکھا دیا جاتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کی۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے بظاہر کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا کوئی سننے والا نہیں تھا، پہاڑوں کے اندر اونٹ چرایا کرتے تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب محبوب کریم کی میٹھی نظر پڑی، ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو امیہ مار رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو خیال آیا اسے آزاد کروایا جائے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا، اے صدیق جاؤ بلال کو خرید کے لے آؤ۔ اب یہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مال کہاں سے لاؤں، اتنی دولت کہاں سے لاؤں، نہ کوئی سوال ہی نہیں، فوراً اٹھے اور بلال کو خریدنے کی طرف چل پڑے۔ وہاں گئے اور وہاں جا کے بھی کیا ہوا، امیہ سے کہا کہ جتنے پیسے مانگتا ہے لے، غلام کو لے لے۔ اب امیہ نے 40,000 روایات کے مطابق کہا تھا کہ 40,000 درہم یا 10,000 درہم اس نے مانگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہاں کر دی، فرمایا ٹھیک ہے جتنے مانگتا ہے مانگ، تجھے ملیں گے، لیکن بلال کو چھوڑ دے۔ پھر اس نے جب دیکھا نا کہ اب وہ کام بڑھ رہا ہے تو اب میں جو مانگوں گا مل جائے گا، تو اس نے کہا تمہارے پاس وہ ایک رومی غلام ہے، شامی غلام ہے، وہ بھی مجھے چاہیے۔ تو وہ بڑا خوبصورت تھا اور کام بھی بڑے اچھے سے کرتا تھا، دنیا کے اندر اس کی عزت بھی تھی، اس وقت صدیق اکبر کا منشی بھی تھا، بہت سارے کام نپٹاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ غلام بھی مجھے چاہیے، اس کی بیوی بھی چاہیے، اس کے بچے بھی چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا جا سے وہ بھی تیرے غلام ہیں، وہ بھی تیری ملکیت میں دی ہے، تو بلال کو چھوڑ دے۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ لوگ کافی سارے اکٹھے ہو گئے، اگر میں کوئی اور بات کروں گا تو لوگ تان و تشنی کریں گے، لوگ برا کہیں گے کہ ایک معاہدہ کر لیا پھر مکر رہا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن ایک بات بتاتے جاؤ، میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا سیانہ تاجر ہے، بڑا عقل مند ہے، پوری عمر تیری تجارت کے اندر گزری، لیکن ایک حبشی غلام کے لیے کہ جو میرے اونٹ چراتا ہے، جس کی حیثیت کوئی نہیں، جسے کوئی پوچھتا کوئی نہیں، تو اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا تو نے عشق کی مٹھاس کو چکھا ہی کہاں ہے، تو نے وہ محبت کی مٹھاس کو چکھا کہاں ہے؟ مجھے جس محبوب نے حکم دیا اگر مجھے اپنا تن بیچ کے بلال کو خریدنا پڑتا تو میں بلال کو خرید کے لے آتا، اپنے آپ کو بیچ کے بلال کو خریدنا پڑتا تو میں لے آتا، لیکن بلال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس پر عمل ضرور کرتا۔ اور پھر جب مسجد نبوی کے یہ جگہ خریدنے کا معاملہ تھا نا، جگہ خریدنی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا، آپ نے فرمایا جاؤ جگہ خرید کے لانی ہے، اس کا سودا کرو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان بچوں کے پاس جن کی وہ جگہ تھی، انہوں نے جتنی رقم مانگی، آپ نے کوئی سودا نہیں کیا، ہوتا ہے نا کوئی بندہ رقم مانگتا ہے کہ اتنے پیسے اس کے دیں، تو اگلا کہتا ہے کہ نہیں یار تھوڑے بہت کم کر لیں، اتنے آپ کہہ رہے ہیں تو چلو اتنے میرے کہنے پہ آپ لے لیں، تو پھر درمیان والا راستہ نکال کے کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے کچھ نہ کچھ پیسے کم کروائے جاتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ہی نہیں کی، اور جتنے انہوں نے پیسے مانگے صدیق اکبر نے وہاں قربان کر دیے۔
سارے کے سارے دے دیے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال، جان، اولاد سب کچھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ لیکن آج کا مسلمان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، میں دین کے راستے میں دوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں اگر کچھ خرچ کر دوں گا، کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں گا تو کہیں جو ہے وہ میرے مال اور دولت کے اندر کمی واقع نہ ہو جائے۔ یہاں تو لوگ ڈرتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر کے دکھایا کہ کس طرح اپنی ہر چیز رسول کریم کے لیے قربان کی جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیے صرف مال تک نہیں رہا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عشق کی انتہا کیسے ہے۔ ایک مرتبہ نا جب 38 مسلمان ہو گئے، 30 اور 8 38 ہو گئے نا، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم دین کا درس دے رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ وہ 38 لوگ ہیں ایمان لانے والے، اور ابھی تک معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے ایمان کا اعلانیہ طور پہ اعلان نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے تاکہ میں لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں۔ لیکن صدیق اکبر نے پھر اصرار کیا، آخر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اجازت دے دی، کہا جاؤ دین کی تبلیغ کرو۔ اب صحابہ کرام جو 38 تھے مسلمان، وہ مختلف طبقوں کے اندر پھیل گئے، مختلف لوگوں کے پاس چلے گئے، قبیلوں کے پاس گئے، جا کے دعوت دینا شروع کی۔ کچھ جو ہے وہ خانہ کعبے کے اندر ہی موجود تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں خانہ کعبے کے اندر کھڑے ہو کر، وہیں کفار کے درمیان رسول کریم بھی موجود تھے، وہیں پہ کھڑے ہو کر اسلام کا پہلا خطبہ صدیق اکبر نے دیا۔ پہلا خطبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وہاں پہ جب کفار نے سنا نا کہ آپ یہ مسلمان کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے لگ گئے، تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہو گئے۔ اور ایک کمینہ شخص ربیعہ بن عتبہ نامی شخص تھا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک کو اپنے جوتے کے ساتھ مسلنا شروع ہو گیا۔ جوتے کے ساتھ اس نے آپ کے چہرے کو مسلا، اور پھر آپ کی کمر مبارک پہ چڑھ کے اوپر چھلانگ مارنے لگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والوں کو کسی نے خبر دی کہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ اب وہ قبیلے والے آئے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو اٹھایا، کفار کو ہٹایا اور وہاں سے لے کے چلے گئے۔ حالت یہ ہے کہ وہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی تھی، اتنا چہرہ مبارک سوج گیا کہ پہچانے بھی نہیں جاتے تھے کہ ابو بکر صدیق ہیں، پہچانا ہی نہیں جاتا تھا، اتنا چہرہ سوج گیا اور بے ہوش ہو گئے۔ سارا دن گزر گیا، قبیلے والوں نے وہاں پہ لٹا کے پاس جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے آتا ہے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا۔ جب شام کا وقت ہوا نا، دل ڈھلنے لگا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، آنکھیں کھولی، تو سب سے پہلا جو جملہ منہ سے نکلا نا، وہ جملہ یہ تھا کہ بتاؤ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے، آپ کس حال میں ہیں۔ اب وہ جو پاس قبیلے والے کھڑے تھے نا، وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا اس کا کوئی نہیں حوالہ ہے، اس کو ہم کیا کہیں کہ جس کی وجہ سے اسے مار پڑی، جس کی وجہ سے اس حالت میں یہ پہنچا، جب ہی اسے ہوش آیا اپنی فکر نہیں کی، ان کی فکر کر رہا ہے، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ جب میں ہوا تے کافر ہوا، وہی معاملہ کہ اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حالت ہے۔ اور اس کے باوجود بھی جب اٹھے ہیں تو پھر نام کیا لیا ہے، بتاؤ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے، یہ حالت ہے۔ اور پھر لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے پاس نہیں، باقی سارے چلے گئے۔ یہ جب مشکل مراحل آتے ہیں نا تو پھر لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وفادار جو ہم سے وفاداری کے دعوے کرتے ہیں نا، بڑی رشتہ داری جتاتے ہیں، جب معاملہ ان کی عادت کے خلاف ہو، ان کی جو ہے وہ بات کے خلاف ہو، تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی یاری، وہ جن سے ایک مرتبہ جو ان سے یاری لگا لے وہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب وہ حضرت صدیق اکبر کو تھوڑا سا ہوش آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، تو آپ کی والدہ فرمانے لگی مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی حالت کیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے جاؤ ام جمیل بنت خطاب، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو رسول کریم کی حالت کیسی ہے۔ اب وہ گئیں اور ام جمیل کے پاس جب پہنچی نا تو ان سے پوچھا، کیونکہ اب اسلام چھپانے کا تھا معاملہ کہ کوئی اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتا تھا، خطرہ تھا۔ تو ام جمیل نے کہا مجھے کیا پتا، میں تو جانتی نہیں وہ کون ہے۔ تو ام جمیل نے کہا ہاں لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں کہ آپ کے ساتھ چل کے آپ کے بیٹے کی عیادت کرنا چاہتی ہوں، سنا ہے اسے کفار نے بڑا مارا ہے، بڑا اسے مارا گیا ہے۔ اب ام جمیل ساتھ آئیں، جب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی نا، انہوں نے آ کے پوچھا ابو بکر تیرا کیا حال ہے، تو پھر وہی جملہ دہرایا اور کہا کہ بتاؤ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اب ام جمیل نے اشارہ کیا ان کی والدہ کی طرف کہ آپ کی والدہ کھڑی ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ کفار کو نہ بتا دیں، کیونکہ ابھی اسلام تو لائی نہیں تھی۔
تو انہوں نے کہا کہ اس کی تم ٹینشن نہ لو، بس اتنا بتاؤ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ حالت دیکھیے کیسی ہے بندے کی، لیکن پھر بھی محبوب کی فکر ہے، پھر بھی اپنے محبوب کی فکر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب ام جمیل نے کہا وہ خیریت سے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی کمال ہے نا۔ آپ فرمانے لگے میں اس وقت تک مجھے صبر نہیں آئے گا، اس وقت تک مجھے چین نہیں ملے گا جب تک میں اپنی ان آنکھوں کے ساتھ محبوب خدا کا دیدار نہیں کر لیتا، جب تک میں انہیں دیکھ نہیں لیتا تب تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ اب ایک طرف سے ام جمیل نے پکڑا، دوسری طرف سے آپ کی والدہ نے پکڑا، لے کے محبوب کریم کی بارگاہ میں آئے۔ اب دیکھیے نا، جب دوست وفادار ہو، محبوب وفادار ہوتا ہے تو پھر وفاداری کا صلہ بھی ملتا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر نے جن کے لیے زخم کھائے، جن کے لیے چوٹیں کھائیں، جب ان کی بارگاہ میں پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور وہ سینہ، وہ قدم جن کو چومنے کے لیے عرش معلیٰ بھی ترستا تھا، ان قدموں والوں کے سینے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ ابو بکر اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، اور حضرت صدیق اکبر کو سینے سے لگایا اور آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور پھر پوچھا میرے صدیق بتاؤ کیا حال ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ بڑا برا حال ہے، بڑی بری حالت میں ہونا نا، کوئی سوال نہیں کیا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چہرے پہ تھوڑے زخم آئے ہیں، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ صدیق کی حالت بری ہے، ورنہ صدیق کو کیا ہو سکتا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے صدیق کو کیا ہو سکتا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے، اور جو پاس صحابہ بیٹھے تو ان کی چیخیں نکل گئی کہ اتنا صبر، کہ حضرت صدیق اکبر کی حالت یہ ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کی جو ہے وہ پہچانا نہیں جا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی محبت رسول اور عشق رسول کے اندر اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی فکر نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ستائے جا رہی۔ پھر حضرت محبوب علیہ السلام نے فرمایا صدیق مانگ آج کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں، میرے ساتھ آئی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ آپ کی بارگاہ سے واپس پلٹے اور اسی حالت کے اندر جائیں، کفر کی حالت میں جائیں، میں چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت نصیب کر دے۔ اب وہ ہاتھ اٹھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی ادھر ہاتھ اٹھے ہی تھے کہ ان کی والدہ پکار اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے حضرت صدیق اکبر کو لگایا۔ اب دیکھیے جب بندہ وفا کرتا ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ وفاداری کے صلے بھی ملتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کو کچھ نہیں سمجھا، اپنے آپ کو مٹھا دیا، لیکن رسول کریم نے وہ شانیں عطا کی، وہ مقام عطا کیا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد سے نکلے، ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، ایک میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہے۔ مسجد سے نکلے تو لوگ دیکھ کے تعجب کرنے لگے، بڑے تعجب کے ساتھ صحابہ نے دیکھا کہ یہ کیسا منظر ہے۔ جب صحابہ کو دیکھا نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ بڑے تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو فرمانے لگے کس بات پہ تعجب کرتے ہو؟ ہم جب کل قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے اس وقت بھی میرے دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ پھر سے بھی ایسے ملتے ہیں۔ پھر صلے بھی اس طرح ملتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام اور مرتبے کو بھی خود بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق، پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کی خواہشات کوئی ہیں، آپ کی کوئی ایسی خواہش کہ آپ کی کوئی ایسی پسند جو آپ کے دل میں حسرت ہو، جو آپ کا دل کرتا ہو کہ میں یہ کام کروں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 خواہشیں ظاہر کی اور فرمانے لگے میری پہلی خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو اور میں مصطفیٰ کریم پہ سارا خرچ کرتا رہوں، میرا مال ہو اللہ دیتا رہے اور میں رسول کریم پہ خرچ
کرتا رہوں، اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میں ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہوں، اور تیسری خواہش یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ ہو اور صدیق کی آنکھیں ہر وقت انہیں دیکھتی رہیں، صدیق کی آنکھیں ہر وقت تکتی رہیں، ہر وقت دیکھتی رہیں، چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو، یہ صدیق اکبر کی خواہش ہے۔ پھر دیکھیے جب وصال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا نا، حضور اس دنیا سے چلے گئے، جو زیادہ عاشق ہوتا ہے نا، سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام بچھوڑا بچھڑ جاوے جنہ دل پر جانی، کون روے پھر تھوڑا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو بڑا اپنے اوپر جو ہے وہ صبر کا پیمانہ رکھا، اور حضرت صدیق اکبر نے بڑا صبر کیا، صحابہ کو سنبھالا۔ باقی صحابہ کی حالت آپ کے سامنے کہ کیا ہوا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حوصلے کے ساتھ کھڑے رہے، منبر رسول پہ چڑھے، صحابہ کو بھی سنبھالا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ایک مرتبہ نا صدیق اکبر جہاں بیٹھتے تھے نا، جہاں جس چھپرے کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، اس چھپرے کی چھت سے خوشبو آیا کرتی تھی، جب بھنے ہوئے گوشت کی بو آیا کرتی، اور جب آپ گفتگو فرماتے بولتے تو آپ کے منہ سے بھی وہ بو آیا کرتی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کیا صدیق بتائیے امیر المومنین آپ کے منہ سے بو کیوں آتی ہے بھنے ہوئے گوشت کی؟ تو حضرت صدیق اکبر کا عشق کا وہ پیمانہ ٹوٹ گیا، آپ چیخیں مار کے رونے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین ہم نے کوئی ایسا سوال تو نہیں کیا کہ جس پہ رویا جائے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رو کے عرض کرنے لگے، فرمانے لگے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نا، تم سب نے اپنے غم کا اظہار کیا، کوئی زمین پہ گر گیا، کسی نے تلوار نکالی، کوئی چیخیں مارنے لگا، لیکن صدیق نے اس وقت اپنے آنسوؤں کو دبایا تھا۔ ان دبانے کا اثر یہ ہوا کہ آج میرا کلیجہ غم مصطفیٰ میں جل چکا، آج میرا کلیجہ جل چکا۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا حال ہو گیا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نا شام کے راستے پہ نکل کے کھڑے ہو جاتے، کبھی کبھی شام کے راستے پہ نکل کے کھڑے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ صحابہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑے، آپ چلتے گئے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس طرف تو کوئی ہے نہیں، آپ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رونے لگ گئے اور کہنے لگے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے لیے غائب ہوتے تھے نا، نظروں سے اوجھل ہوتے تھے، آتے نہیں تھے، تو اس راستے پہ میں انتظار کرتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے، میں ان کا دیدار کیا کرتا تھا۔ آج بھی اسی امید میں اس راستے پہ کھڑا ہوتا ہوں، اس راستے کی طرف چلتا ہوں کہ کاش میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اس طرف سے آئیں گے اور پھر مجھے دیدار کروا کے جائیں گے، پھر سے دیدار کروا کے جائیں گے۔ یہ محبت کا اور عشق کا انداز۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آخری وقت آیا نا، آخری وقت دنیا سے جانے لگے، تو اس وقت آپ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا علاج کرنے کے لیے جس بھی حکیم کو بلایا جاتا وہ قاصر ہوتا، علاج نہ کر پاتا۔ پھر ملک شام سے حضرت فاروق اعظم نے ایک حکیم کو بلایا، اس نے آگے جب آپ کو دیکھا نا تو دیکھ کے کہنے لگا کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، ان کے دل کے اندر کسی کے ساتھ ملاقات کی حسرت ہے، ان کا دل کسی سے بڑا اداس ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہنے لگے کہ سیدی کس سے آپ کا دل اداس ہے؟ تو آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے عمر تجھے نہیں پتا، کیا تو نہیں جانتا کہ کس کی وجہ سے میرا دل اتنا اداس ہے، کس کی وجہ سے میں اتنا روتا ہوں؟ حکیماں طبیباں دے بس دی گل نہیں، میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں، تو آ کے دکھا جا صورت تو پیاری، میں مقدی مقاواں تو جیتے ہوں میں ہاری۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا اسی غم کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کے اندر آپ بیمار رہا کرتے تھے، اور پھر اسی غم کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بھی انداز محبت دنیا میں ہم نے دیکھا، ہم تو آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، چلو پڑھ کے تو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا صحابہ کا انداز کیسا۔ پھر صحابہ میں کامل ایمان والے اور عاشق اکبر جنہیں کہا جاتا ہے وہ حضرت صدیق اکبر، ان کا انداز محبت کیسا ہے، یہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ آج دیکھیں نا لوگ ان کو بھی باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو حیا کرنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شانوں کو بیان کیا، پھر ایسی محبت کر کے گئے۔ ٹائم بہت ہو گیا، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نا حضرت صدیق اکبر اسی طرح ممبر پہ بیٹھے ہیں تو حضرت امام حسن آئے، چھوٹے بچے تھے، تو کہنے لگے صدیق ممبر سے نیچے اتریے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، آپ اس پہ کیسے چڑھ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فوراً ممبر سے نیچے اتر آئے اور زاروں کی طرح رونے لگ گئے، یہاں تک کہ مولا علی کہتے ہیں ان کی چیخیں نکل گئی۔ پھر میں آیا، میں نے کہا صدیق اکبر میں نے اپنے بیٹے کو ایسا کچھ نہیں کہا کہ وہ آ کر آپ کو اس طرح کہے کہ آپ ممبر سے اتر جائیں، میں نے نہیں کہا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے علی مجھے پتہ ہے تو ایسا نہیں کہہ سکتا، لیکن میں رو تو اس وجہ سے رہا ہوں کہ مجھے اپنے محبوب کی یاد آ گئی ہے،
مجھے اپنے محبوب کی یاد آ گئی کہ اسی ممبر پہ بیٹھ کے جب صدیق ان کے سامنے بیٹھا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور صدیق اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچایا کرتے تھے، وہ دور ختم ہو گیا کہ صدیق کی آنکھوں سے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اوجل ہو گئے۔ اور پھر دیکھیے نا، رسول کریم نے بھی وفا کا صلہ دیا کہ دنیا میں بھی سب سے زیادہ جنہوں نے صحبت رسول کریم کی اٹھائی وہ صدیق اکبر، بچپن سے لے کے، اور پھر جب اس دنیا سے گئے تو ساتھ بھی صدیق اکبر کو سنایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو صدیق کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، یہ میرے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ اور پھر حوض کوثر پہ جب رسول کریم تشریف فرما ہوں گے تو پیالے بھر بھر کے جام کے صدیق اکبر ہی لوگوں کو پلایا کریں گے، یہ بھی انداز ہے۔ تو جب محبت بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے تو صلہ بھی اسی طرح کا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر کے عشق کا فیض عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔